سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ان دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح طور پہ اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب میں جو روشن نشانیاں، دلائل اور ہدایت کے بارے میں احکامات ذکر کر دیے، وہ لوگ جو ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں تک نہیں جانے دیتے، یا کوئی پوچھتا ہے تو اس پر واضح نہیں ہونے دیتے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے، اس سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا اتنا سنگین کام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ اللہ لعنت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں؟ وہ کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ نے جو حق کی نشانیاں نازل کی، اللہ نے جو حق کے لیے دلائل بیان کیے، جب کوئی طالب حق جا کر پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ اس سے اولین، اس سے مراد تو وہ یہود کے علماء ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں ان کو لوگوں سے چھپاتے تھے، کہیں لوگ ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ اسلام کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں ان کو چھپاتے تھے تاکہ لوگ آپ کو نبی حق جان اور پہچان کر اسلام کی طرف نہ آ جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے، خدا فرماتا ہے، جن پر میری لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے کہ ہم نے تو ان کو کتاب کا عالم اس لیے بنایا تھا، علم اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں، لوگوں کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے نشانیاں اور دلائل بیان کریں۔ یہ بجائے بیان کرنے کے چھپانے والے بن گئے، یہ بجائے رستہ دکھانے کے بھٹکانے والے بن گئے، بجائے حق کی پہچان کروانے کے حق کو چھپانے والے بن گئے، اس لیے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور پھر درجہ بدرجہ قیامت تک کے لیے وہ تمام لوگ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، کسی منزل پر، کسی مرحلے پر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر فلاں مجھے آیت کا، اس حکم کا ڈر نہ ہوتا تو میں فلاں چیز تم سے بیان نہ کرتا، یعنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے چھپانے سے منع کیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں، اصلح نکلا ہے اصلاح کرنا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپاتے تھے اس کام کا چھپانا چھوڑ دیں بلکہ اب کھل کر اس بات کو بیان کریں اور واضح کریں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں میں جن کی توبہ قبول کر لوں گا۔ یہاں سے ایک اصول سامنے آیا کہ جب توبہ ہوتی ہے اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ جو کام غلط کرتے تھے اس کا کرنا چھوڑ کر اب اس کو درست راہ پر چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ یہود کے علماء حق کو چھپاتے تھے، آقا کی شان کو چھپاتے تھے، تو کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اب کھل کر بیان کرنا شروع کر دیں اس بات کا تو پھر میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی آدمی کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کی توبہ کرتا ہے، تو شرط یہ ہے کہ اب اس گناہ سے کنارہ کشی کرے اور اس کے برعکس جو درست کام ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر عیسائی تھا، وہ اسلام کی طرف آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ خدا کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا، تو اس کا اسلام میں آنے کے لیے اس کو اقرار کروایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں۔ یعنی ہم اس کے ذہن میں جو پہلے غلط بات ہے اس غلط بات سے اس کی توبہ ہوگی،
اور پھر وہ حق کو قبول کرے گا۔ ایک آدمی ہے جو لوگوں کے حق کھایا ہوا ہے، اس نے اب وہ حق جو کھایا ہوا جس کی تلافی ممکن ہے، پہلے اس کی تلافی کرے گا پھر وہ توبہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا اور پھر کہا یا اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلے مال واپس کریں گے، تلافی کریں گے، پھر اس کی توبہ ہوگی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور حالت کفر میں ہی معاذ اللہ مر گئے، انہوں نے زندگی میں توبہ نہیں کی، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، راہ راست پہ نہیں آئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت اور جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، یخفف تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور انہیں ذرہ برابر مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر ایک نقطہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لعنت کہتے کس کو ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ لعنت کا لفظی معنی یہی ہے، کسی پہ لعنت کی یعنی اس کے لیے یہ دعا کی کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں رحمت الہی کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے، انسان کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ اور لعنت صرف اس شخص پہ کرنا جائز ہے۔ اچھا، لعنت کے لیے کچھ تو قرآن اور حدیث کے اندر الفاظ آ گئے کہ ان اوصاف والوں پر لعنت ہے، کسی شخص سے معین پر نہیں، کسی کی ذات پر نہیں، بلکہ اس میں جو غلط صفت ہے، مثلا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم نے کسی بندے کو ہٹ نہیں کیا کہ اے بندے تیری ذات پر، نہیں، جو وصف ہے جھوٹ بولنے والا، اس جھوٹ بولنے پہ لعنت ہے۔ یہ وصف پہ ہوتی ہے، ذات اور شخص پہ نہیں ہوتی۔ جہاں تک شخص کا تعلق ہے وہ صرف اس پہ لعنت ہو سکتی ہے جس کا جو کفر پہ مر گیا ہو، جو زندگی میں کافر ہو، اس پر بھی لعنت نہیں کرتے، کیا پتا کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے ہاں تو لعنت کھیل بنا ہوا ہے لوگوں کا، جس کے دل میں آتا ہے اس پہ لعنت کیے جا رہا ہے، مسلمانوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں پر لعنت ایک لوگوں کے منہ پہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بڑا سنگین لفظ ہے۔ کفر کے بعد کسی کو کافر کہنے کے بعد یہ سب سے بڑا ایک فتویٰ ہے، یا سب سے بڑی تہمت ہے، یا سب سے بڑا ایک بد دعا ہے کسی کے لیے کہ آپ کہیں لعنت ہو تیرے اوپر، معاذ اللہ تبارک۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے جب کوئی کسی پہ لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت کہنے والے پر پلٹ کیا جاتی ہے، یعنی اس پہ تو ہوئی یا نہ ہوئی، وہ تو مستحق نہیں تھا، اس پہ تو کچھ بھی نہ ہوا، مگر جس نے کہا اس کہنے والے پر وہ لعنت پلٹ کیا جاتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو سن لو، تمہارا جو معبود ہے وہ معبود واحد لا شریک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان الرحیم ہی ہے جو تمہاری عبادت کا مستحق اور لائق ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔